الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشتاء ربیع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ یہ زندگی یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی یہاں سے منتقل ہونے کے لیے ہے۔ اس لیے جب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال تو کہتے ہیں منتقل ہو جانے کو، ختم ہو جانے کو تو نہیں کہتے۔ تو انسان اس جہان سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے لوگ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں بشمول میرے، یہ سارے کے سارے انتظار میں ہیں کہ میرے انتقال ہونے کی باری کب آئے گی۔ کوئی گیا آج تو کوئی کل جائے گا، رہنا یہاں کسی نے نہیں ہے۔ سمجھدار ہے وہ شخص جو اسی دنیا میں سمجھ جائے کہ میں منتقل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ لوگوں، بڑا سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا شروع ہو گیا اور وہ عمل کر گیا جو مرنے کے بعد اس کے کام آتے ہیں، وہ عمل کر گیا جو انتقال کے بعد اس کے کام آتے ہیں، وہ عمل کر گیا جو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جانے کے بعد اس کے کام آتے ہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ انسان سمجھدار ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نادان ہے وہ شخص، ناسمجھ ہے وہ شخص، بھولا ہے وہ شخص۔ ہم بھولا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھولا اس شخص کو جو زیادہ اچھی باتیں کرنا نہ جانتا ہو، بھلا نیکی کیوں نہ ہو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں بھولا وہ ہے جو آدمی اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا لے، احکامات سے اپنی زندگی ہٹا لے، شریعت کی تعلیمات پہ نہ چلتا ہو، دل کی چاہتوں پہ چلتا ہو، یہ بڑا یہ فصیح و بلیغ ہو، بڑا اچھے کاروبار کرنے جانتا ہو، بڑا بلیار آدمی ہو ہمارے معاشرے میں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ آدمی نادان ہے، ایک عمل اچھے نہیں کرتا، اوپر سے وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، اور اللہ کے اوپر امیدیں باندھتا ہے کوئی نہیں باقی جان بخشا جائے گا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، جرت کرتا ہے۔ یہ جملہ تو وہاں سجتا ہے جہاں انسان نیکیوں کا شائدائی ہو، نیکیوں کو کر رہا ہو، گناہوں سے بچ رہا ہو، پھر کہے کہ اللہ انشاءاللہ بخشے گا۔ یہ تو جرت ہوئی کہ گناہ کر کے کہنا کہ کوئی نہیں باقی بخشے جائیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو اللہ کے سامنے امید رکھنا بخشش کی اچھی چیز ہے، لیکن جرت کر کے کرنا یعنی گناہ کر کے پھر کہنا کوئی نہیں باقی دنیا بخشی جائے گی تو ہم بھی بخشے جائیں گے، یہ بری بات ہے۔ ایسے موقع پہ تو ڈرنا ہوتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا ہم یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہمارا رہنا برائے تیاری ہے۔ اور شریعت پہ قربان جاؤں، موقع بہ موقع اس نے ہمیں تیاری کی راہیں دکھلائی ہیں کہ کس موقع پر کیا کرو تمہیں جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، کس موقع پر کیا کرو کہ تمہارے لیے قبر آسان ہو جائے گی، تمہیں آخرت میں نامہ اعمال جو ملے گا وہ تمہارا نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ شریعت نے ہمیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر سمجھایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ دو جہاں سرور کونین رحمت للعالمین، جن کو سجتا ہے ٹائٹل رحمت للعالمین کا، سراپا رحمت تھے،
سراپا مہربانی تھے میرے پیغمبر، سراپا شفقت تھے۔ وہ ہمیں بتا گئے کہ میرے امتیوں یہ تمہارا موقع ہے جنت کمانے کا، اس موقع پر یہ کر لینا جلدی جنت میں چلے جاؤ گے، اس موقع پر یہ کر لینا آخرت کی مشقتوں سے بچ جاؤ گے۔ جیسے کوئی ماہر تجربہ کار اپنے چھوٹے کو شارٹ کٹ راستے بتا رہا ہو کہ بیٹا یہ یوں کر لینا پار ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی ایسے ہی تھے، انہوں نے ہمیں موقع بہ موقع ہاتھ پکڑ پکڑ کر بتایا کہ یوں کرنا پار ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے جہاں ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس طرح کرنے سے پار ہو جاؤ گے، اس میں سے ایک ٹاپک میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں شارٹ کٹ راستے سے ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے ہمیں شارٹ کٹ راستوں سے جنت میں جانے کا راستہ دکھلا گئے، اور وہ شارٹ کٹ راستہ ہے موسم سرما۔ موسم سرما، یہ سردیاں جس میں اور بیٹھے ہیں، جب میں شروع میں ممبر پہ بیٹھا تو میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی نیا آدمی دیکھے گا تو کہے گا شاید ممبر پہ بیٹھ کے کانپ رہا ہے مولوی صاحب، اور میرا سردی سے یہ حال تھا کہ ہلکا ہلکا میں ایسے کانپ رہا تھا۔ سردیوں کا تو یہ حال ہے کہ آدمی اس وقت جمعے کی نماز میں بھی سردی لگی ہوئی ہے، تو شکر ہے کوئی دھوپ نکل آئی۔ تو یہ سردیوں کا سیزن، سردیوں کا موسم، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو چند آیتیں اور حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جہنم میں جیسے آگ کا عذاب ہے، گرمی کا عذاب ہے، جہنم میں ایسے سردی کا عذاب ہے۔ الا حمیم و غساقا، ایک تفسیر کے مطابق حمیم گرمی کا عذاب ہے، غساق سردی کا عذاب ہے۔ زمہریرا، جہنم میں سردی ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے، ان فی الجنت برد ان فی النار بردن، جہنم میں سردی اور ٹھنڈک کا عذاب ہے۔ وہ کیا ٹھنڈک ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ ہوا زمہریر، وہ شدید قسم کی ایک سردی ہوگی۔ کیسی سردی ہوگی؟ فرمایا یسکت اللحم عن العظم، جب وہ انسان سردی میں جائے گا جہنمی تو وہ سردی کی شدت اس کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے گی۔ اتنی شدید سردی ہوگی، لوگ پکاریں گے حر جہنم حر جہنم، اے فرشتوں ہمیں اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈالو، جہنم کی آگ میں ڈالو۔ کہاں جہنم کی آگ؟ لیکن جہنم کی سردی اتنی شدید ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ کو پسند کریں گے۔ تو میرے بھائیو، ہم یہ سردیاں نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی سردی کیسے برداشت ہوگی؟ ایک دوسری حدیث میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک کمرہ ہے، بیت یلقی فیہ الکافر، جہنم ایک بڑا کمرہ ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا، اور وہ کمرہ کیا ہے؟ سردی کا کمرہ ہے۔ زبردست سردی ہوگی۔ کتنی سردی ہوگی؟ میرے سرکار فرماتے ہیں اس کمرے میں اتنی زیادہ سردی ہوگی، جب کافر کو اندر ڈالا جائے گا یتمیز بعضہ عن بعض، اندر گرتے ہی جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سردی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ تصور میں ہوتا ہے کہ وہ کیا سردی ہوگی کہ میرا یہ ہاتھ یوں نکل جائے گا، پاؤں یوں نکل جائے گا، جسم ٹوٹ جائے گا، کہ سردی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ یہ جہنم کا ایک عذاب ہے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہم اپنے دل کو سمجھیں کہ جب یہ سردی برداشت نہیں ہوتی تو اس سردی پہ کیسے جرأت کرتا ہے؟ کیا وہ سردی کوئی افسانہ ہے؟ وہ سردی کوئی کہانی ہے؟ وہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، وہ ابن عباس کا فرمان ہے۔ وہاں کا عذاب حق ہے اور سچ ہے۔ گرمی کا ہو وہ نہیں سہا جاتا ہم سے، سردی کا ہو تو وہ نہیں سہا جاتا۔ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کے عذابوں سے، چاہے وہ گرمی کا ہو چاہے وہ سردی کا ہو۔ موسم سرما سیزن ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کا، موسم سرما سیزن ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، ہمیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر راہیں دکھلائیں، یہ کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ بیٹھے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابہ آج میں آپ کو کچھ ایسی نیکیاں نہ بتا دوں کہ اگر تم ان کو کر لو گے تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہارے جنت میں درجے چڑھا دے گا۔ صحابہ تو پھر دیوانے تھے جنت کے، تو کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، بتائیے بتائیے۔ آپ نے سب سے پہلے جو عمل ارشاد فرمایا جس سے انسان کے گناہ مٹیں گے اور جنت کے درجات پہ چڑھے گا،
اس کا تعلق سردیوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب وضو کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہو اس وقت پوری طرح سنت کے مطابق وضو کرنا، یہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، جنت میں تمہیں اوپر چڑھائے گا۔ آج کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، سردی شدید ہوتی ہے، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، سردی سخت ہے، اور یہی تو ٹائم ہے جنت میں جانے کا۔ سردی سخت ہے، ہلکا پھلکا وضو بھی نہیں کریں گے، پورا وضو کریں گے۔ حضرت علی وضو کر رہے تھے، ان کے خادم اوپر سے پانی ڈال رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے جو وہ فرائض پورے ہونے لگے تو ان کے شاگرد نے کہا حضرت بس، خادم نے حضرت کافی ہو گیا، وضو ہو گیا، سردی سخت تھی۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہی تو موقع ہے جنت کمانے کا، ہم پورا وضو کریں گے سنت کے مطابق، اس پر اللہ میں اجر عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید، جب شدید سردی پڑ رہی ہو اور آدمی پوری سنت کے ساتھ وضو کرے، اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کان لہ من الاجر کفلان، اس کو ڈبل اجر ملے گا اور دوسرے لوگوں کو سنگل اجر ملے گا۔ جب سردی شدید ہو، پانی ٹھنڈا ہو تو آدمی جلدی جلدی وضو نہ کرے، پورا وضو کرے۔ یہ حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی، اس کے بعد میں گیا واش بیسن پہ وضو کرنے تو گیزر کا پانی نہیں تھا، تو اب میرے دل میں آیا کہ جلدی جلدی نا فرض پورے کر لیتا ہوں۔ پھر مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی کہ جو آدمی ٹھنڈے پانی میں بھی پورا وضو کرے اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب کے گھروں میں تو گیزر نہیں ہوتے، سب تو امیر لوگ نہیں ہوتے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ میرے سرکار کے انعامات تو دیکھیں، وہ اپنے امتی کو کیا کہہ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے تو وضو کر ڈبل اجر ملے گا، ٹھنڈے پانی سے تو وضو کر، اللہ پچھلے گناہ مٹائے گا، اللہ پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا، جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر دے گا۔ یہ وضو کرنے والے کو سردیوں میں جنت مل رہی ہے۔ اسی طرح غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، سرکار نے سب کچھ بتایا ہے۔ وضو والے کی رہنمائی وضو سے کی، غسل والے کی غسل سے کی۔ سنن بہقی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس آدمی میں ہوں سمجھو وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے، پکا ٹھکا مومن ہے۔ کون سا؟ ایک آپ نے فرمایا ان یحتلم الرجل فی اللیلۃ الباردہ، ٹھنڈی سخت شدید رات ہو، رات کو انسان پر غسل واجب ہو جائے، صبح اٹھے فیقوم ویغتسل ولا یراہ الا اللہ، صبح اٹھ کر ہمت سے غسل کر لے، حالانکہ اللہ کے علاوہ اسے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ مومن ہے، اس کو دیکھ لو، یہ ایمان والا ہے، جس کے مومن ہونے کی گواہی زبان رسالت سے صادر ہو۔ سرکار اللہ کے حبیب و محبوب اگر قیامت والے دن ہمارے مومن ہونے کی گواہی دے دیں یہ ایمان والا شخص ہے، تو ہمیں اور کس کی گواہی کی ضرورت ہے؟ ہم سارے عالم سے پھر بے نیاز ہیں، ہمیں کسی کی پھر گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا بتایا کہ ایک خوبی اس کی یہ ہو کہ وہ سخت سرد رات میں غسل واجب ہو جائے تو غسل میں سستی نہ کرے، صبح غسل کر کے وہ نماز پڑھے، یہ ایمان والا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا الصوم فی الیوم الحار، سخت گرمیوں کا دن ہو اور یہ آدمی اس میں روزے رکھے، ایسا آدمی کی بھی میں محمد مصطفیٰ قیامت والے دن گواہی دوں گا ایمان والا ہونے کی۔ تیسرا آپ نے فرمایا صحرا ہو، کوئی بندہ دیکھنے والا نہ ہو، اکیلا آدمی ہو، یہ وہاں نماز کا ٹائم ہو جائے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لے کہ اس کی بھی گواہی دوں گا یہ ایمان والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں ہمیں جنت مل رہی ہے ان سردیوں میں، اور پھر سردیوں کا روزہ اس کی اپنی ہی عجب شان ہے، سردیوں کے روزے کی اپنی ہی عجب شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، لوگوں موسم سرما ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے، سیزن ہے، یہ کاروباریوں کے سیزن نہیں ہوتے۔ وہ کہتا جی میرا تو سیزن ہے، آج کل میں شادی خوشی اٹینڈ نہیں کر سکتا، یہی تو ہمارے سیزن کے دن ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے یہی فرمایا ہے، مومن والے کے لیے جو سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا جو موسم ہے وہ موسم بہار ہے۔ اس میں کیا کر رہے وہ، کیسے موسم بہار ہے؟ آپ نے فرمایا قصر نہارہ فصام طال لیلہ فقام، اس کا دن چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ اس میں روزے رکھتا ہے، رات اس کی لمبی ہوتی ہے، یہ اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اس کے لیے تو بہار ہی بہار ہے۔ دن روزے میں گزر گیا تکلیف نہیں ہوئی، رات کو نیند پوری کر کے تہجد کے لیے اٹھ گیا تکلیف بھی نہیں ہوئی، کیونکہ نیند پوری نہ ہو پھر اٹھے تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، نیند پوری ہو جائے
پھر تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو فرمایا راتیں لمبی ہوتی ہیں، تہجد پڑتا ہے۔ آپ نے ہمیں اس کو موسم بہار قرار دیا ہے۔ پھر بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کسی مسلمان بھائی کے رمضان کے روزے قضا ہوئے ہوں اور ان سخت و شدید سردیوں میں اپنے قضا روزوں کو نہ رکھے۔ میں قربان جو اس رحیم رب پہ، رحمان رب پہ، کیا وہ رب ہے، ماں کی محبت کیا محبت ہے جو اس رب کی ہے۔ آپ اس کی رحمت دیکھو، روزہ مسلمان کا چھوٹا ہے مئی میں، ابھی رمضان ہمارا مئی جون میں تھا، روزہ چھوٹا ہے مئی میں، روزہ چھوٹا ہے جون میں، کڑکتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں، اور اس روزے کی اب قضا کر رہا ہے جنوری میں، جب سارا دن سورج منہ ہی نہیں دکھلاتا، سارا دن چادروں میں لپٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس موقع پر اس روزے کی قضا کر لی۔ میرا رحیم و کریم حنان و منان رب کہتا ہے تیرا روزہ قبول ہے، بس تیرے وہ روزے ہو گئے جو تو نے گرمیوں میں نہیں رکھے تھے، سردیوں میں رکھ دیے، سر تو جھکا دیا، جھک تو گیا، کہہ تو دیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے روزے نہیں رکھے تھے، مجھے معاف کر دے، میں ابھی سردی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے رکھ لے سردی میں، یہ بھی قبول ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے کہ کسی مسلمان کے گرمیوں کے روزے چھوٹیں اور وہ اب بھی نہ رکھے۔ میں سب سے ہاتھ جوڑنا سمجھ لو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جس جس کے زندگیوں کے قضا روزے باقی ہیں، جنوری کو اس کے لیے غنیمت سمجھو، فروری کو غنیمت سمجھو، ان روزوں کو قضا کرو۔ گھروں میں اپنی بیوی کو، ماں بہن کو بتاؤ کہ اماں جی، گھر والی بیٹی جو ہے، اگر آپ کی زندگی کے کوئی روزے باقی ہیں، خاص طور پر جو مستورات کے روزے رہ جاتے ہیں، تو کہو اپنی بیوی کو جو روزے رہ گئے تھے اس کی اب قضا کر لو، اللہ ان روزوں کی قضا اب بھی کر لو تو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ایک میری گزارش تھی کہ آپ حضرات روزے ضرور رکھیں، نہیں تو نفلی روزے رکھ لیں۔ اگر زندگی کے فرض روزے باقی نہیں ہیں، سب ماشاءاللہ ادا ہیں، بالغ ہونے سے لے کر اب تک کوئی روزہ فوت نہیں ہوا، تو آپ نفلی روزے رکھیں۔ ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، انہوں نے 4 مہینے مسلسل روزے رکھے، نفلی روزے۔ اب بھی کئی آپ میں احباب بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں، مہینہ مہینہ روزے رکھ رہے ہیں، نفلی روزے۔ یہ سردیوں میں بھی روزہ کو چھوڑنے کی چیز ہے، کم از کم جس کے قضا ہیں بھئی وہ تو اپنے ضرور رکھے۔ ایک گزارش آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سردیوں میں جو اپنے لیے کپڑے خریدتے ہیں، سردیوں کے سویٹر، جرسی، بوٹ، جو کچھ بھی، آپ اس کو ثواب کی نیت سے خریدیں۔ وہ کیسے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان لنفسک علیک حقا، بندہ تیرے اوپر تیرا اپنا بھی حق ہے، لہذا اپنے آپ کو سردی سے بچانا یہ میرا حق ہے، اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا یہ میرا حق ہے۔ سردی سے بچانے کے لیے سویٹر، جرسی، کپڑا خریدنا یہ ثواب ہے کہ آپ اپنے جسم کا حق ادا کر رہے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ لہذا جب بھی سردی سے بچنے کا کوئی انتظام کریں، آپ گھر میں ہیٹر لگوائیں، گھر میں گیزر لگوائیں، سویٹر لیں، بچوں کے لیے کپڑے لیں، یہی سمجھیں کہ میرے پیغمبر نے مجھے کہا ہے کہ اپنا خیال رکھنا، میں اس کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو قیامت والے دن اس کا ثواب ملے گا۔ تو جہاں اپنا خیال رکھنا ہے وہاں ساتھ والے غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے، اپنی کوئی ہمت کر کے اس کی پریشانیوں سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے کسی کو کپڑا لے کر دے دیا، لنڈے سے آپ نے 8-10 جرسیاں لے لیں، غریبوں میں بانٹ دی، گھروں میں ماسیاں خالائیں کام کرتی ہیں، ان بیچاریوں کے پاس جرسیاں نہیں ہوتی، آپ اس کو جرسی لے دیں، خالہ ماسی سے پوچھ لیں جی آپ کے گھر میں رضائی ہے، آپ اس کو رضائی لے دیں، اس کے بچوں کے لیے جرابیں لے کر دے دیں ریڑھی سے، لنڈے سے، یہ آپ کے 1000-2000 میں کافی سارا سامان آ جائے گا۔ آپ کسی کو جا کر ہی دے دیں، اس کا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ آپ کا کام بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے ایک مسلمان کی پریشانی دور کی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن جب تو آئے گا تو اللہ تیری پریشانیاں دور کرے گا۔ تم دنیا میں لوگوں کی پریشانیاں دور کرو گے 100، 200، 500، 1000، 2000 لگا کے، اللہ قیامت والے دن تمہاری پریشانیاں دور کرے گا۔ ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ صفوان بن سلیم مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تابعی تھے، سردیوں کا شدید موسم تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو باہر دیکھا ایک آدمی ہے اور سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خود بھی غریب آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنے اوپر جو چیز پہنی ہوئی تھی وہی اٹھا کے اس کو دے دی، دوسری تھی کوئی نہیں، اس کو دے دی۔ ترس کھایا کہ یہ بیچارہ سردی میں ایسے کانپ رہا ہے،
چلے گئے گھر۔ کچھ دن کے بعد ایک مدینہ، چھوٹی سی بستی تھی اس وقت، پورا مدینہ اس وقت اتنا تھا جتنا موجودہ مسجد نبوی ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی مدینہ میں آیا ہوا، وہ پوچھتا پھر رہا ہے لوگوں سے، صفوان ابن سلیم کو کوئی جانتا ہے؟ صفوان ابن سلیم کو کوئی جانتا ہے؟ لوگوں نے پتہ بتایا، جی فلاں جگہ گھر ہے۔ وہ پہنچ گئے، کہنے لگے تمہارا نام صفوان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا میں آپ کو خوشخبری سنانے ہوں۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ میں ملک شام سے آیا تھا، کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صفوان ابن سلیم مدینے کا رہنے والا جنت میں چلا گیا۔ تو میں نے وہاں پوچھا یہ اس کا اعلان کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے اوپر والی چیز اٹھا کر، حالانکہ خود حاجت مند تھا، ایک غریب کو دے دی تھی، میرے رب کو وہ پسند آ گیا، اسی پر جنت دے دی ہے۔ کہا صفوان تمہیں یہ میں خواب سنانے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی ہمت کے بقدر غریبوں کی مدد کریں۔ ابھی اپنی نیت دلوں میں نیت کر لو، میرے اتنے پیسے خاص ہو گئے، میں اپنے قرب و جوار میں غریبوں کو دیکھ کر ان کو سردی کی چیزیں لے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔